السلام علیکم تسبیح ٹی وی کے ناظرین اکرام، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ آج ہم آپ کے لیے خاص ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے ذکر کریں گے کہ حجاج کرام جو اس سال مقدس سفر پر جا رہے ہیں، آپ کے مکاتب کہاں پر ہیں اور کن کن مکاتب کے حاجیوں کو ٹرین کی سہولت ملے گی۔ جن کو ٹرین کی سہولت مل جائے ان کے لیے کافی آسانی ہوتی ہے۔ آپ نے رمی جمرات کے لیے بھی ٹرین پہ جانا ہے، آپ نے عرفات بھی ٹرین کے لیے جانا ہے، ٹرین سے جانا ہے، عرفات سے واپس مزدلفہ ٹرین پہ آئیں گے، ٹرین سے دوبارہ آپ منی مزدلفہ سے واپس ٹرین میں آئیں گے اور دوبارہ رمی کے لیے بھی جائیں گے، تو آپ کے لیے بڑی سہولت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے وزارت مذہبی امور کو کہ انہوں نے حجاج کرام کے لیے بہت شاندار مکاتب کا انتخاب کیا، بر وقت انتخاب کیا اور اچھی ریپیوٹیڈ کمپنیز کو حجاج کرام کے جو ہے وہ انتظامات دیے تاکہ حاجی اچھے طریقے سے حج کو کر سکیں۔ جیسے حج 2025 میں بہت زیادہ شاندار اقدامات کیے گئے تھے ماشاءاللہ۔ تو اس سال جو حجاج کرام جن کو ٹرین کی سہولت ملے گی ان کا بھی آپ کو بتائیں گے، جن کو بس کی سہولت ملے گی وہ بھی بتائیں گے۔ اس سال حجاج کرام کو جو ملے ہیں مکتب وہ سیکٹر 2 میں ملے ہیں، سیکٹر 4 میں ملے ہیں اور سیکٹر 5 میں ملے ہیں۔ سیکٹر 2 میں جو حجاج کرام ہیں آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے مکاتب بالکل قریب ہیں، بالکل جمرات کمپلیکس سے صرف 2 کلومیٹر، اور 2 کلومیٹر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ وادی منی کو دیکھیں یا جب آپ حج پہ جائیں گے، آپ طواف کر رہے ہوں گے، آپ صحیح کر رہے ہوں گے، 4.5 کلومیٹر صحیح کا ایریا بنتا ہے، روز حرم آ جا رہے ہوں گے تو آپ کے چلنے کی پریکٹس اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ 2 کلومیٹر کچھ بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ بالکل قریب ترین جو پہلے مکاتب ہیں وہ مکاتب ہیں جو سیکٹر 2 کے اندر ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ بس کی سہولت ملے گی۔ آپ کو بس کے ذریعے عرفات لے کر جائیں گے اور بس کے ذریعے ہی مزدلفہ موو کریں گے، یا تو آپ بس کے ذریعے آئیں گے یا پھر آپ پیدل آ سکتے ہیں مزدلفہ، اور مزدلفہ سے آپ پیدل آنا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کے لیے بس کی سہولت ہوگی۔ بس والوں کو یہ ہے کہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ مکتب نمبر 122، 123، 124، 125، 126، 127 اور 128 نمبر تک جتنے بھی مکاتب ہیں آپ سب سیکٹر 2 میں ہیں، اور سیکٹر 2 والوں کو کیا ملے گی؟ بس کے ذریعے آپ جائیں گے۔ اور اب سیکٹر 4 میں جو حجاج کرام ہیں ان کے مکاتب بالکل ٹرین اسٹیشن کے قریب ہیں، اور بائی ڈیفالٹ سعودی حکومت کی جانب سے جن لوگوں کے مکاتب قریب ہوتے ہیں ان کو ٹرین کی سہولت دی جاتی ہے، کیونکہ جن کے مکاتب دور ہیں بجائے اس کے کہ وہ 4 کلومیٹر ٹرین اسٹیشن تک آئیں، پھر 2 گھنٹے ٹرین اسٹیشن میں انتظار کریں اور پھر جائیں، تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کو کر دیا جاتا ہے اپنا مکاتب جو قریب ٹرین اسٹیشن کے ہیں ان سب کو ٹرین دی جاتی ہے۔ تو آپ کا مکتب نمبر 129 ہے، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 137، 38 تک جو ہے 136 تک 136 تک جتنے بھی مکاتب ہیں آپ سیکٹر 4 میں ہیں، ٹرین اسٹیشن کے بالکل قریب آپ کے مکاتب ہیں، اور آپ سب کو ٹرین کے بینڈز دیے جائیں گے۔ جس کو ٹرین کا بینڈ دیا جاتا ہے وہ ٹرین کے اندر سوار ہونے کی اس کو اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کو جو نیکسٹ سیکٹر ہے سیکٹر 5 کے جو حضرات ہیں آپ کے مکاتب نمبر 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 اور 10 تک یہ مکتب ہیں، اور پھر 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 147 اور 148 یہ آپ کے مکاتب ہیں، اور 148 تک جن کے مکاتب ہیں آپ سب زون 5 میں آئیں گے۔ زون 5 میں آپ کو ٹرین کی سہولت ہوگی، پیدل آپ نے جانے کی کوشش نہیں کرنی، کافی دور ہے، بہت تھکن سے بھرا ہوا سفر ہوگا، کافی مشکل ہوگی، تو آپ نے ٹرین کے ذریعے ہی رمی کے لیے جانا ہے، ٹرین سے ہی آپ نے منی سے عرفات جانا ہے، عرفات سے واپس مزدلفہ ٹرین کے ذریعے آئیں، مزدلفہ سے دوبارہ پہلے دن 10 ذی الحجہ کو رمی جمرات کے لیے آپ ٹرین پہ آئیں۔ تو اس کے علاوہ روز جو 3 دن آپ کے رمی کے ہوں گے تب بھی آپ نے ٹرین کے ذریعے آنا جانا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ طواف زیارہ کے لیے جو حجاج کرام جانا چاہتے ہیں طواف زیارہ کے لیے ٹرین کی سہولت نہیں ہوتی، ٹرین صرف منی کی وادی تک ہے، حرم کی قریب تک نہیں جاتی۔ حرم تک اگر آپ نے جانا ہے تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں کہ آپ جو جمرات کمپلیکس ہے اس سے جب نکلتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ 2 روڈز آتے ہیں۔ پہلی روڈ آتی ہے جو اشارہ عزیزیہ کی جانب جاتی ہے، تو اس عزیزیہ کی طرف راستہ جاتا ہے،
اس سے اگلی روڈ ہے جس کو کہتے ہیں شارع رحمہ۔ شارع رحمہ ایک ایسا راستہ ہے جو حاجیوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اس کے اوپر شیڈز لگائے گئے ہیں، راستے میں ہوا کے لیے پنکھے لگائے گئے ہیں اور ٹنلز کے ذریعے سے ہوتا ہوا شارٹ راستہ ہے حجاج کرام جس کی مدد سے جاتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ بزرگ ہیں، بیمار ہیں، تو اس راستے کو بھی آپ اختیار نہ کیجئے۔ میں نے یہ راستہ پیدل طے کیا ہوا ہے، کافی تھکن بھرا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو میپ میں تو نظر آئے گا کہ یہ 12 کلومیٹر ہے، 13 کلومیٹر ہے، صرف 12-13 کلومیٹر نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے میپ پہ آپ کو 8 کلومیٹر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو 8 کا مطلب یہ ہے کہ 8 آپ نے حدود حرم تک پہنچنا ہے، پھر حرم میں اندر داخل ہونے تک آپ کو 2 کلومیٹر چلنا پڑ جائے گا، 10 کلومیٹر اوپر والے فلور میں آپ کو طواف ملتا ہے، 6 کلومیٹر آپ کو طواف کرنا پڑ جاتا ہے، 16 کلومیٹر ہو گیا، 4 کلومیٹر 4.5 کلومیٹر کی صحیح ہو گئی، 20 کلومیٹر ہو گیا۔ ابھی آپ حرم میں حرم سے آپ نے واپس وہ 8 کلومیٹر چل کے آنا ہے۔ جب آپ 8 کلومیٹر وہ چل کے آئیں گے تو پھر آپ کو 28 ہو گیا، 28 سے پھر آپ نے دوبارہ جب جمرات کمپلیکس رمی کر کے، عموماً لوگ دوسرے دن جاتے ہیں، فجر کے بعد نکلتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو رمی کرنی ہوتی ہے، رمی کر کے دوبارہ جمرات کمپلیکس سے واپس نیچے اترتے ہیں، واپس آتے ہیں تو 3-3.5-4 کلومیٹر کی یہ پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اور پھر راستوں کی بندش کی وجہ سے کئی دفعہ مزدلفہ کی قبریوں تک آپ کو گھوم کے واپس آنا پڑتا ہے اپنے مکتب پہ جانے کے لیے۔ تو یہ پیدل جو میں نے طواف زیارہ کیا ہے 38-40 کلومیٹر پیدل آپ کو چلنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا طواف زیارہ پہ جانے سے پہلے کہ اتنا آپ کو چلنا پڑے گا اگر آپ پیدل جائیں گے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جمرات کمپلیکس سے سیدھے چلے جائیں اور جمرات کمپلیکس سے آپ نے کوئی لیفٹ رائٹ نہیں لینا، اینڈ پہ آگے جا کے بڑا مشہور ایک سٹاپ آتا ہے بن داؤد سٹاپ۔ پہلے دن یہاں پر بسز آپ کو صبح کے ٹائم نہیں ملتی، اکثر شام کو چل جاتی ہے، دوسرے دن سے کنفرم بسز وہاں پر موجود ہوتی ہیں، سرکاری گورنمنٹ شٹل بسز وہاں پر موجود ہوں گی جو آپ کے حرم کے بالکل قریب جا کے اتاریں گی۔ آپ وہاں پر جائیں، طواف زیارہ کریں، طواف کریں، رمی کریں، واپس آئیں، اس بس میں بیٹھیں اور وہ بس دوبارہ آپ کو بن داؤد سٹاپ پر اتارے گی۔ اب بن داؤد سٹاپ سے آپ کو تقریباً 2 کلومیٹر 1 کلومیٹر جو ہے وہ جمرات کمپلیکس پڑتا ہے، پھر آپ کا اپنا مکتب ہے۔ اگر آپ کو ٹرین کی سہولت ہے تو آپ جمرات کمپلیکس والے مینا اسٹیشن نمبر 3 سے ٹرین میں بیٹھیں اور اپنے مکتب میں چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ کو آسانی ہوگی، انشاءاللہ آپ کے سفر میں اللہ کریم آسانی پیدا کرے گا۔ اس پہ مکمل میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے پیدل کیسے جانا ہے اور آپ نے بس کیسے لینی ہے، گوگل میپس میں ایک ایک چیز بتائی ہے، دکھایا ہے، ایک ایک چوک دکھایا ہے، موڑ دکھایا ہے، رہنمائی کی گئی ہے۔ اس پہ مکمل ویڈیوز میری بنی ہوئی ہیں، میں ان کے لنکس اس ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو ان ویڈیوز کو دیکھ کر آسانی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر حاجی وہ 2 ویڈیوز لازمی دیکھے جس نے پیدل طواف زیارہ جانا ہے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ یار میں نے کتنا چلنا ہے، مجھے کتنی مشقت کرنی پڑے گی، اور جو بس کے ذریعے جائے گا اس کے لیے بھی کیا طریقہ کار ہے، جس نے ٹیکسی پہ جانا ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں، الحمدللہ چینل پر موجود ہیں، آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں، انشاءاللہ جب وہ ویڈیوز آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی۔ معزز ناظرین کرام، بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ہر وقت رہنمائی لے کر حاضر ہوتا رہوں اور آپ سے دعائیں لیتا رہوں۔ مجھے صرف آپ سے 2 چیزوں کی خواہش ہے، ایک تو آپ مجھے اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیں، دوسرا یہ ویڈیوز جو آپ کی رہنمائی کے لیے بنائی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کسی کام کی ہیں، اس سے کسی اور حاجی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ان تک ان ویڈیوز کو ضرور پہنچائیں، انہیں شیئر کریں، لائک کریں، نیچے اپنے کمنٹس اپنی رائے سے آگاہ کریں، دعائیں کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے سفر میں آسانیاں پیدا کرے، سفر کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کرے، آپ سب کے لیے خیر کا وسیلہ ہو، خیر سے اپنی منزل مقصود تک جائیں، اللہ کریم آپ کو حج مبرور نصیب کرے، آمین۔ ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے گا، تسبیح ٹی وی کو ضرور یاد رکھیں، ہماری ٹیم کو، جن لوگوں نے تسبیح ٹی وی کو چلانے میں معاونت فراہم کی ان کے لیے ضرور دعائیں کیجیے، اور ہمارے دیگر احباب جو کسی نہ کسی ذریعے سے تسبیح ٹی وی کو چلانے کے اندر اپنے کردار ادا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔